ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ آج ہم گفتگو کریں گے سورہ والصافات کے بارے میں۔ سورہ والصافات جو ہے یہ تدوینی اعتبار سے 37ویں نمبر کی صورت ہے، اور یہ مکی صورت ہے، ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور اس کی 182 آیات ہیں، اور بڑی عجیب غریب اس کے اندر مضامین ہیں۔ بنیادی طور پہ اس میں توحید کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان الہکم اللہ واحد، کہ بے شک تمہارا معبود جو ہے وہ ایک ہی معبود ہے، یعنی توحید کا دعویٰ ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی پہلی صورت جس پہلی آیت سے شروع ہوئی الحمدللہ رب العالمین، اس صورت کی آخری آیت یہی والی ہے الحمدللہ رب العالمین، اس لیے کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ تو وہاں بھی سورہ فاتحہ میں اس پہلی آیت میں اللہ نے توحید کا دعویٰ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی واحد ہے، اس لیے کہ ساری تعریفوں کا مستحق ہے، سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، وغیرہ وغیرہ سی بات بیان کی۔ تو گویا کہ جو صفات تھیں وہ اس توحید کے دعوے کے دلائل تھے۔ اسی طریقے سے یہاں اس صورت کا خلاصہ اور نچوڑ آخر میں بیان کر دیا الحمدللہ رب العالمین، اور یہ خلاصہ نچوڑ ہے گویا کہ پوری صورت کا، بلکہ پورے قرآن کریم کا نچوڑ اور خلاصہ کہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب قابل ہم سمجھ بیٹھتا ہے اور اس کو سارے جہانوں کا جو ہے پالن ہار سمجھ لیتا ہے، تو توحید جو ہے وہ آٹومیٹکلی ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے کہ جس کے سامنے سجدہ ریز ہوں۔ تو سورہ والصافات میں پھر اس میں سورہ والصافات میں عقلی دلائل پیش کیے گئے، پھر دیگر مضامین پیش کیے گئے، پھر یہ کہ اس میں 7 نمونے پیش کیے۔ نمونے سے مراد یہ کہ انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا کہ دیکھو یہ بڑے بڑے جو ہے وہ اساطین ایمان اور روح جو ہیں، اور جو ہے وہ جن کی بعثت امت کی اصلاح کے لیے ہوئی، یہ سب کے سب اسی توحید کے قائل ہیں، کہ جن میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، پھر خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر تو تفصیل کے ساتھ کیا، اور اس کے علاوہ پھر باقی انبیاء کے ذکر کیا گیا کہ 7 انبیاء کا مختلف انداز سے ذکر کیا گیا۔ تو گویا یہ 7 نمونے اور مثالیں پیش کی گئیں۔ دیکھو اتنے بڑے بڑے صاحب علم و صاحب ایمان لوگ یہ جب توحید پر کاربند ہیں، تو پھر ہمہ شمہ کی کیا حیثیت ہے کہ توحید کے یہ عقیدے کی نفی کریں، بلکہ ان کو شرک کی نفی کر کے توحید پہ قائم رہنا چاہیے۔ پھر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا خاص طور پہ ذکر اس لیے کیا کہ وہ موحد اعظم تھے، موحد اعظم تھے، اس لیے اس صورت کے اندر جو ہے وہ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اس پہ رویا اعظم کا ذکر ہے۔ جیسے ہر صورت میں کسی نہ کسی ایک عنوان کو بنیادی حیثیت حاصل ہوتی ہے، تو اس صورت کے اندر جو رویا اعظم کا ذکر ہے، یعنی ایک بڑے عظیم الشان خواب کا ذکر ہے، اور وہ خواب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آیا، اور خواب میں انہوں نے دیکھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، اور صبح اٹھے ہیں حیران ہوئے کہ میں نے کیا عجیب و غریب خواب دیکھا، اور 3 دن یہ خواب آتا رہا، اور آپ پہلے دن سے یہ سمجھتے ہیں شیطانی وسوسہ ہے، چھوڑے اس کو، پتہ نہیں کیا بات ہے، اس لیے پہلے دن کو جو ہے وہ یوم ترویہ کہتے ہیں، یعنی شک و شبہ کا دن۔ آپ کو شک و شبہ رہا کہ نہیں یار یہ پتہ نہیں خواب سچا ہے کہ جھوٹا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ اس کو 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ کہتے ہیں۔ پھر 9 کو پھر دوبارہ خواب آیا رات کو، تو آپ سب اٹھے، تو اب ان کو ذرا وہ یقین ہوا کہ نہیں یہ شیطانی وسوسہ نہیں ہے، یہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خواب ہے، اس لیے اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ عرفہ میں نے پہچاننے کا دن، تو آپ پہچان گئے اس حقیقت کو کہ یہ اللہ کی طرف سے خواب ہے، یہ شیطان کا وسوسہ نہیں ہے، اس لیے اس دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یوم نہر آ جاتا ہے کہ اس خواب کی تکمیل کے لیے آپ جو ہے وہ ذبح کرنے کے لیے پہنچ گئے، جس میں قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ وہ خواب تھا، اور اس خواب ہی کے بارے میں فرمایا اللہ نے قرآن میں کہ نادینہ یا ابراہیم، ہم نے پکارا ابراہیم کو، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، کہ تو نے اپنے خواب کو سچا کر دیا۔ تو کہ خواب کو سچا کر کے حضرت ابراہیم نے خلت کا وہ مقام پا لیا کہ اس درجہ کا کوئی خلیل نہ بن سکا۔ تو اس لیے وہ خواب جو ہے یہ پوری صورت کا ایک نچوڑ ہے کہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ رویا اعظم کا بیان ہے اس کے اندر، اور اس عظیم الشان خواب کی بنیاد پر ابراہیم خلیل اللہ بنے اور اسماعیل ذبیح اللہ کا مقام پا گئے، اور انہوں نے جو اس خواب کی تکمیل کی اطاعت کی کہ ففعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جو حکم ملا کر ڈالیے، اور آپ مجھے جو ہے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، میں کوئی وویلا نہیں کروں گا۔
تو انہوں نے جب خواب کی تکمیل کے لیے جذبہ اپنا ظاہر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذبیح اللہ بنا دیا، اور ان کے صلب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی. گویا کہ یہ ایک اسماعیل وہ نبی ہیں کہ جن میں سے ایک ہی نبی پیدا ہوا جو سارے نبیوں پر چھا گیا. سبحان اللہ. تو یہ وہ ذبیح اللہ کی اطاعت تھی کہ جس کی وجہ سے جو ہے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جد امجد بنا دیا. ماشاءاللہ. اس لیے یہ خواب ایک بنیاد تھی. اور حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کو ذکر کیا اور یہ بھی بتایا کہ یہ خواب جو ہے ان بلاء عظیم مبین، یہ بہت بڑی ایک امتحان تھا، ٹیسٹ تھا ابراہیم تمہارا. اس لیے کہ دین اور یہ ایک ٹیسٹ کا نام ہے، ایک عشق کے ٹیسٹ کا نام ہے کہ دیکھو پہلے اولاد نہیں تھی تو آزمایا، 90 سال کے ہو گئے بوڑھے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بیوی کی عمر 90 سال تھی اور حضرت ابراہیم کی عمر 120 سال تھی. اچھا. اتنی عمر ہو چکی، اولاد نہیں ہے، لیکن بس خاموش صبر کر رہے ہیں کہ جو محبوب کا منشا ہے وہی ہمارا منشا ہے. پھر جب تمنا کی اور ملا تو اس عمر میں بچہ دے دیا. اب بڑھاپی کی اولاد کتنی عزیز ہوتی ہے. اب 8 سال 9 سال کا بچہ ہوا اور 8-9 سال کی عمر اتنی پیاری ہوتی ہے کہ اس وقت وہ بچہ جو ہے وہ ماں باپ کا ننھا منا مشیر بھی ہوتا ہے، ان کے لیے تسکین بھی ہوتا ہے، ان کے لیے چھوٹا موٹا سہارا بھی ہوتا ہے. تو کئی طرح کی جو ہے صفات اس 8-9 سال کے بچے میں ہوتی ہے. تو والدین کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے اس وقت میں فرما دیا کہ اس کو ذبح کر دو. اور وہ بھی خواب میں کہا، اس لیے کہ سیدھی وہی بھی تو آ سکتی تھی کہ وہی نازل ہو یہ ذبح کر دو، لیکن اس میں وہ ٹیسٹ نہ ہوتا کیونکہ آپشن نہ رہتا، بعد اللہ خاص ذبح کر دیا جاتا. خواب دکھایا گیا تاکہ ٹیسٹ ہو کہ اس پہ ابراہیم کو بچنے کا بھی موقع ہو. کہا کہ نہیں یہ خواب تو ایسے خواب ہوتا ہے، خواب میں عمل کون سا ضروری ہے. تو یہ ٹیسٹ تھا، ورنہ تو سیدھی وہی آتی، لیکن نہیں، وہی کے اندر آپشن نہ رہتا. اس کے اندر آپشن موجود تھا لیکن انہوں نے پھر بھی توجہ کی اور کہا کہ نہیں اللہ کی طرف سے خواب ہے، اور خواب کی بنیاد پر جو ذبح کرنے چل دیے. اور صبح اٹھ کے یہ بھی نہیں پوچھا اللہ میں یہ خواب تیری طرف سے ہے یا نہیں، یہ خواب آیا، یہ خواب آپ کی وہی آپ کی طرف سے ہے نہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ پر قربان ہونے کو تیار تھے کہ اپنی وہ جگر گوشہ اولاد کو بھی قربان کر ڈالا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کو جناب کیا کیا کہ آسمان سے جنت سے مینڈا لا کے چھری کے نیچے رکھ دیا اور اسماعیل کو بچایا. اور اس جس کے اندر نور محمدی تھا اور یہ نور محمدی کی اطاعت ظاہر ہو رہی تھی کہ ستجدنی انی انشاءاللہ لمن الصابرین، کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ نور محمدی کی اصل میں اطاعت تھی کہ جو اسماعیل میں بول رہی تھی. سبحان. تبھی اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عالی ان کو عطا کیا. ماشاءاللہ. یہ آپ نے بہت اچھا حضرت نقطہ بتایا کہ یہ اطاعت جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تھی جو اسماعیل علیہ السلام بالکل ان کی زبان سے نور محمدی بول رہا تھا. سبحان اللہ. یہ تو بہت عجیب بات. اور یہ وجہ سے ان کی آگے ولادت ہوئی. ماشاءاللہ. اور یہ بھی آپ نے بہت خوب بتایا کہ اگر خواب میں نہ ہوتا اور وحی کے ذریعے ہوتا تو پھر تو ٹیسٹ بھی نہ ہوتا. بالکل. پھر وہ مقام کیونکہ ٹیسٹ میں تو یہ ہوتا ہے دونوں اختیارات ہوں، مزہ تب ہوتا ہے، عاشقوں کا امتحان ایسی ہوتا ہے. تو جب وہ امتحان میں کامیاب ہوئے تو اور اتنا اونچا مقام اللہ نے حضرت ابراہیم کو دیا کہ امام الناس بنا دیا کہ یہود و نصارہ بھی ان کو آج اپنا امام مانتے ہیں، ہندو بھی امام مانتے ہیں، سکھ بھی امام. دنیا کو کوئی مذہب سوسائٹی ایسی نہیں جو حضرت ابراہیم کو اپنا امام نہ مانتی ہو. تو اللہ نے وہ ان کو مقام عطا فرمایا. اس لیے اس صورت میں اسی حقیقت کو واضح کیا کہ کسی بھی قوم و مذہب اور سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ سمجھ جائیں کہ ابراہیم توحید کے اوپر کاربن تھا، لہذا اس میں ابراہیم کے اس دین ابراہیمی پر چلنا چاہیے اور توحید کو اپنے سینے سے لگانا چاہیے. سبحان اللہ. اس طریقے سے اس حقیقت کو بیان کیا. تو حضرت اس میں تو یہ بات بھی اس سے پتہ چلتی ہے کہ اگر اللہ کی توحید کو مانا جائے اور اللہ کے آگے گھٹنے ٹیک دیے جائیں، اس کی اطاعت کی جائے، تو آج بھی ہم جو ڈائیورس ایک انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، بہت سے مذہبوں کے لوگ، اگر ہم ان میں چاہتے ہیں ہمارا اثر و رسوخ ہو تو ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کریں، تو اللہ تعالیٰ آج بھی ہمیں ان میں پرومیننٹ کر دیں، ہمیں ایک مقام عطا فرما دیں. بالکل بالکل. اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہود و نصارہ کو دعوت ایمان دی تو یہی کہا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اس بات پر تو ہم جمع ہو جائیں جو ہمیں آلریڈی ہم دونوں میں متفق ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں. تو نبی نے اسی نقطے پہ بلایا تھا. اور آج بھی اگر یہ انٹرفیت کی جو ساری میٹنگز ہوتی ہیں، انٹرفیت کے جو جلسے ہوتے ہیں، وہ اسی نقطے پہ آ جائے کہ یہ توحید وہ بنیاد ہے کہ جس کے اوپر جو سارے کے سارے راضی ہیں. لہذا آج اگر سارے مذاہب سوسائٹی توحید پر آ جائیں تو آٹومیٹکلی سارے اختلافات ختم ہو جائیں. بالکل ماشاءاللہ. بالکل. اس لیے یہ بنیاد ہے اس کی. تو انٹرفیت والوں کے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے. بہت بڑا لیسن ہے. تو یہاں سے وہ اپنا
توحید پہ کام کریں، توحید پہ کام کریں، بالکل، اور توحید سے انکار کوئی نہیں کر سکے گا، بالکل، نہ یہود، نہ نصارہ، نہ ہندو، نہ کچھ بھی. آپ خود انہوں نے خود ساختہ چیزیں بنا رکھی ہیں، اس کے بعد ان کے پاس کوئی برہان اور دلیل نہیں ہوگی. اور توحید جو ہے وہ سالد بنیادوں پر ہے، وہ ان کو ماننی پڑ جائے گی. جب وہ مانیں گے تو آٹومیٹکلی دین حق پر آ جائے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب. یہ بنیاد ہے. تو حضرت اس کے فضائل و فوائد کے بارے میں بھی کچھ فرمائیں. جہاں تک فضائل و فوائد اسی کے خوب ہیں، اس میں سب سے بڑا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں جنات کا اثر ہے، یعنی ہمارے ملکوں میں کہتے ہیں بڑا بھاری گھر ہے، یا جیسے ہانٹیڈ ہاؤس کہتے ہیں کہ یہ ہانٹیڈ ہاؤس ہے، اس کے لیے بڑی زبردست چیز ہے. روزانہ ایک مرتبہ تلاوت کر کے پانی دم کر کے گھر میں چھڑکا جائے، 7 دن سے 21 دن تک بڑے سے بڑا جن اور دیور نہیں ٹھہر سکے گا. اچھا، ایسی طاقت اس میں. اچھا، ماشاءاللہ. کیونکہ شیطان من کو لیمارد کے الفاظ اس کے اندر، اور یہ تو عاملین جو ہیں وہ اس کو تو جنات کے بھگانے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، اس صورت کو. اچھا، اس کی شروع کی 5 آیات کو استعمال اس کے لیے کرتے ہیں. اچھا، لہذا اگر یہ سورت تلاوت کر کے پانی دم کر کے ہانٹیڈ ہاؤس بھی چھڑکا جائے، یا گھر میں لوگ اگر محسوس کرتے ہیں یا کھٹپٹ ہوتی ہے یا کوئی اثرات محسوس ہوتے ہیں، اور یہاں امریکہ یورپ میں بہت ہیں، کیونکہ پانی کے اوپر یہ عام طور پہ یہ جزیرے آباد ہیں، شہر آباد ہیں، اور یہ جنات وغیرہ پانی میں رہتے ہیں. اچھا، اس لیے یہاں گھروں میں عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پانی صاف کر دیا، جگہ بنا دی، جنگل کاٹ دیے، یا قبرستان ہے، قبرستانوں کو ملی میل کر کے کالونیاں بنی ہوئی ہیں. اب وہ جنات کی ارواح وہاں موجود ہوتی ہیں، یا جنات کے ٹھکانے ہوتے ہیں، وہ گھروں میں گھس آتے ہیں. اکثر لوگ ہمیں کہتے ہیں جی امریکہ میں بھی جن ہوتے ہیں. اللہ زیادہ تو امریکہ میں جین ہے بھائی. ہاں، ان کے لیے ساری امریکہ خود ایک بہت بڑا جین ہے. تو یہ جن یہاں بہت، کیوں کہ یہ قبرستانوں پہ کالونیاں بنی ہوئی ہیں، پانی کے قریب ساری، اور پانیوں کے اندر ساری یہ چیزوں کا ٹھکانا پانی میں. اچھا، اس لیے یہاں زیادہ ہوتے ہیں اثرات. تو ایک مرتبہ روزانہ اس کی تلاوت ہو، پانی دم کریں، پانی چھڑکیں، 7 سے لے کے 21 دن تک آپ کر لیں، اب کوئی جن بھوت وہاں ٹھہرے گا نہیں، اور آپ کا گھر جو ہے ہلکا پھلکا ہو جائے گا. اچھا، اس میں حضرت یہ بھی بات کرتے ہیں لوگ کہ آپ ان سے کیوں کنفرنٹیشن، اس سے لوگ ڈرتے بھی ہیں جنات سے، تو کیا ڈرنا نہیں چاہیے؟ بس سورہ صافات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بس اپنا کام کریں اور ڈرے نہیں. جی اچھا سوال. ڈرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ وہ نظر نہیں آتے. جی، اگر نظر آتے ہوتے تو کوئی نہ ڈرتا. اب یہاں پر کتنی ایسی قومیں ہیں کہ جو بظاہر شکر و صورت سے ایک دیور بھوت سے کم نہیں ہے، جی، لیکن لوگ نہیں ڈرتے کیونکہ انہی کے ساتھ ڈیلنگز کر رہے ہیں. بالکل. اس کی وجہ ہے کہ اب وہ نظر آ رہے ہیں. بالکل. تو جنات بھی اگر باقاعدہ نظر آنے لگ جائے تو کوئی نہ ڈرے. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں نظر آتے تھے، تو کہاں لوگ ڈرتے تھے؟ انہی کے ساتھ پھر رہے، چل رہے ہیں. اصل میں وہ غیب ہوتے ہیں، چونکہ مشاہدے میں نہیں آ رہے. اب چپ کر کے اور پیچھے سے آگے کسی آپ کے کان پہ انگلی مار دی، بالکل، پیچھے سے کٹ کٹ کر دیا آپ، تو یہ غائب ہونے کی وجہ سے خوف آتا ہے. اچھا، ورنہ وہ اتنی کوئی توپ چیز نہیں ہے. انسان کو اللہ نے جو صلاحیت قوت دے رکھی وہ جنات کے پاس بھی نہیں ہے. اچھا، ایسے تو نہیں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، لیکن چونکہ نہ نظر آنے کی وجہ سے دہشت ہوتی ہے. اچھا، اس لیے جو ہے وہ ڈرنا نہیں چاہیے. اور باقی کی جو آیات ہیں، جو چیزیں پڑھنے پڑھانے کی دی گئی ہیں، احادیث میں بتائی گئی، اس کا اہتمام کر رکھے، یا سورہ وصافت جیسے اس کو پڑھنے کا اہتمام رکھے، تو کسی قسم کا کوئی جین بوت نہ نقصان پہنچائے گا. اب رہی یہ بات کہ یار ان کو ضروری نکالنا کیوں ہے، اصل میں اس کی وجہ ہے کہ وہ تنگ کرتے ہیں. اگر تنگ نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں. اچھا، وہ تنگ کر رہے ہیں، آپ کے بچوں کو چھیڑ دیا، رات کو کٹ کٹ کر دی، کوئی آواز آ گئی، کوئی چیز گر گئی، کوئی چیز توڑ دی، 100 چیزیں ہیں، پھر گھروں میں سے چیزیں چوری کر لی. اچھا، چوری بھی کرتے ہیں. کوئی حدیث میں آتا ہے، نسائی شریف کے سیاستہ کی حدیث ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کھجوروں کی ایک وہ پوٹلی تھی، اس میں کھجوریں روز چوری ہو جاتی تھی. اچھا، یہ تو بہت وہ بڑے حیران، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی، یا رسول اللہ میری وہ نجاری میں سے کھجوریں چوری ہو جاتی رو. آپ فرمایا اچھا، فرمایا یہ دعا پڑھ کے اب اس کے اوپر دم کرنا. اچھا، انہوں نے پڑھ کے اس پوٹلی پہ دم کر دیا. اب جب رات کے وقت کوئی آیا، کھٹپٹ ہوئی، ان کی آنکھ کھلی تو کوئی چیز کھڑی ہے، اس کو کھجوریں نکال رہی، انہیں جا کے پکڑ لیا اس کو. وہ جن تھا. اچھا، جن تھا. اس نے کہا میں تجھے چھوڑوں گا نہیں کہ تو نے یہ چوری تو کرتا. انہیں معافی اطلافی کی. اچھا تمہیں ایک میں پتے کی بات بتاتا ہوں، یہ خیر کی بات تم مجھ سے سیکھ لو، اس کے بدلے مجھے چھوڑ دو. اچھا، انہوں نے خیر کی بات اس کو بتا دی اور انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ ماجرا ہوا. آپ فرمایا کہ مرضی ہے تمہاری، چھوڑ دیا، اگر نہ چھوڑتا تو قیامت تک تیرا قید و بند میں رہتا. اچھا، ہاں جی، ماشاءاللہ. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے. دیکھو نبی کے زمانے میں صحابہ کے گھروں میں جنات چوری کر رہے ہیں، اور حالانکہ آج ایسا طبقہ ایک کہتا ہے جی کوئی جن ون نہیں ہوتے، ہمیں مولویوں نے بنا لیا.
اللہ کے بندے قرآن کریم میں تو پوری سورج جن ہے, سورج جن میں پوری جن ہے. پھر احادیث کے اندر واقعات موجود ہیں کہ جنات تنگ کرتے تو کیا کیا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو دجانہ صحابی کو تنگ کیا جنات نے, نبی نے باقاعدہ ایک تعویذ لکھوا کے ان کے تکیے کے نیچے رکھوایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ لکھوایا؟ تعویذ لکھوایا. اچھا, یہ تو بہت اس کی کچھ سنن بہقی کی حدیث ہے یہ, اچھا, اور صحیح حدیث سنن بہقی کی حدیث ہے, اور اس کو علامہ سیوطی نے بھی نقل کیا. تو وہ سنن بہقی کی حدیث اس مصنف ابن شیبہ نے بھی ذکر کیا, پورا وہ تعویذ لکھا ہوا جو حضرت علی سے لکھوایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا تھا. حالانکہ اس وقت ایک خاص طبقہ ایک پروپیگنڈا کرتا رہتا ہے کہ تعویذ جو اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, اور آپ بتا اب دیکھا بس وہی بات ہے نا, یہ نہیں دیکھا کہ منع کس سے فرمایا, اجازت کس کی دی ہے, بلکہ خود لکھوایا. اب وہی بات ہوگی نا, کیڑے والا امرود حرام ہے, امرود تو حرام نہیں ہے. ماشاء اب اگر کوئی کیڑے والے امرود سے منع کرے یہ نہیں کھاؤ تو اس کا مطلب امرود ہی حرام ہو گیا. ارے وہ کیڑے والا امرود حرام ہے, امرود تو حلال ہے. جس تعویذ میں شرک کے کیڑے ہوں گے, غیر اللہ سے مدد مانگی ہوگی, وہ حرام ہے. لیکن جو تعویذ اللہ کے نام سے, اسماء الہی سے ہے, نبی کی دعاؤں سے ہے اور ذکر الہی سے بنا ہوا ہے, وہ تعویذ تو خود نبی نے پوری دعا لکھوائی. اور وہ تعویذ اتنا معروف ہے کہ آج ہر عامل جو ہے اس کو جنات کے بھگانے کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے. اچھا, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خط لکھا ہے قیامت تک کے آنے والے جنات کے نام جو اذیت دیتے تنگ کرتے ہیں, اور جہاں وہ خط ٹنگا ہو, وہ تعویذ جہاں موجود ہو, جس کے گلے میں ہو, کوئی جن قریب نہیں آتا. سبحان اللہ. اس لیے یہ لا علمی ہے جو ایسی حرکت کرتے ہیں. تعویذ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خود لکھوایا. حضرت یہ تو آج آپ نے بہت بڑی کلیریفیکیشن کر دی, بہت بڑی کلیریفیکیشن. الحمدللہ آج کل کے دور میں تو یہ بہت بڑا ایک پروپیگنڈا بنا لیا ہے, بلکہ لوگوں نے اس کو فیشن بنا لیا, تعویذ کا انکار کر کے سمجھتے ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں. جی بالکل, یہ ان کے عرب میں کی دلیل ہے. بھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھائے, احادیث طیبہ کی تفصیلات اٹھائیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں کہاں کیا کیا چیز نظر آتی ہے. تو خیر ایک یہ فائدہ, اور دوسرا فائدہ ہے کہ اگر کوئی ایسا مطلب ہے, ایسا کوئی مقصد پورا نہیں ہو رہا, پریشانی ہے, تو سورہ والصافات جو ہے وہ تلاوت کر کے اللہ کے حضور دعا کرے. اچھا, اور یہ 21 دن تک روزانہ تلاوت کر کے دعا کرتے رہے, انشاءاللہ آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا. اچھا. اور تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر بے روزگاری ہے, جاب نہیں مل رہی ہے, پریشانی ہے, تو 7 مرتبہ سورہ والصافات کی تلاوت کر کے یہ اللہ کی حضور دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے روزگار کا انتظام کر دیتے ہیں. اگر 7 دن تک کر لیں تو دی بیسٹ ہے, 7 دن کے اندر یقین آپ کو نوکری مل جائے گی یا آپ کے لیے روزگار کا انتظام ہو جائے گا. سبحان اللہ, یہ تو یہ اس کا نفع ہے, ہر گھر کا مسئلہ ہے, ہر گھر کا مسئلہ ہے. اور جہاں تک اس کی خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک ایسا بیٹا عطا کریں گے, جس نے خواب میں اس کو دیکھا اور سنا, ایسا بیٹا عطا کریں گے جو صاحب یقین ہوگا اور اللہ کی اطاعت اور عبادت کرنے والا ہوگا. صاحب یقین سے مطلب یعنی ایمان بڑا اس کا مضبوط اور پختہ ہوگا. اچھا, ایسا بیٹا عطا کریں گے. جیسے خود اس کے مضامین کے اندر ہے کہ حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے جو اپنا ایمان شو کیا تھا, تو یہ ایک بشارت. اور دوسرا یہ کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ شیاطین انس و جن سے محفوظ رکھیں گے. اچھا, کہ کسی قسم کے دشمن شیاطین انس و جنس وہ آپ پر حاوی نہیں ہو سکیں گے اگر خواب میں سورہ والصافات کو دیکھا. اور تیسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو دین کی بھلائی عطا کریں گے, باطن کی پاکیزگی عطا کریں گے, اور آخرت کا خوف نصیب ہوگا. اچھا, یہ ایسے صفات عالیہ آپ کو نصیب ملیں گے آپ کے نصیب میں اس صورت کو اگر خواب میں آپ نے دیکھا کہ آپ دنیا کے اندر راحت والی زندگی اور آخرت میں جنت کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے. سبحان اللہ, یہ صورت بہت زبردست. تو ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا سورہ صافات کے حوالے سے, اور آج کا سیشن تو بہت انٹرسٹنگ ہے. ظاہر ہے کہ جنات کا آج تعلق بہت زیادہ ہر کسی کو ہی پڑھنے لگا ہے, اور جنات ہر کسی کو تکلیف دیتے ہیں, کسی کو بیماری کی شکل میں, کسی کو رزق کی کمی کی شکل میں. تو اس صورت سے آپ نہ صرف اپنے جنات کو بھگا سکتے ہیں بلکہ اپنے رزق کی تنگی کو دور کر سکتے ہیں, اپنی مرض کو دور کر سکتے ہیں. تو اس میں تو بہت بیش بہا فائدے ہیں, اور ہمارا یہ سیگمنٹ اسی وجہ سے ذرا لمبا بھی ہو گیا, لیکن انشاءاللہ کسی قسم کے فائدے سے خالی نہیں. آپ لوگوں کے لیے بہت مفید سیگمنٹ رہا, بہت سی انفارمیشن اس میں شیئر ہوئی.